بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے تمام نبیوں سے عہد لیا، اگر میرا رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے اور تم میں سے کوئی زندہ ہو تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ ان کی مدد کرے۔ حضرت علی مزید فرماتے ہیں، اس عہد کے تحت جو بھی نبی مبعوث ہوئے انہوں نے اپنی قوم یعنی امت سے بھی یہی وعدہ لیا تھا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تم لوگ پاؤ تو ضرور بالضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، جب اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا تو حکم دیا کہ انبیاء کے انوار کی طرف دیکھو، بس آپ کے نور نے تمام انبیاء کرام کے انوار کو ڈھانپ لیا۔ اس پر انبیاء کرام نے عرض کیا، یا رب العالمین، ہمارے نور کو کس نے ڈھانپ لیا ہے؟ حکم ہوا، یہ محمد بن عبداللہ کا نور ہے، تم لوگ اس پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں نبوت سے سرفراز کیا جائے گا۔ انہوں نے عرض کیا، یا باری تعالی، ہم اس پر اور اس کی نبوت پر ایمان لائے۔ اللہ کریم نے فرمایا، کیا میں تم پر گواہ رہوں؟ وہ عرض کرنے لگے، بے شک تو گواہ ہے۔ اس عہد و اقرار کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں یوں ارشاد فرمایا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے پکا وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائیں جو اس چیز کی تصدیق کرنے والے ہیں جو تمہارے پاس ہے، تو تم ان پر ضرور ایمان لانا اور بالضرور ان کی مدد کرنا۔ دوستو، مفسرین کرام نے اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی نبی کے زمانے میں تشریف لے آتے تو ان پر فرض تھا کہ وہ اپنی امت کو آپ پر ایمان لانے کی تلقین کرتے اور آپ کی مدد و نصرت کرتے۔ یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے عام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ مجھے تمام لوگوں کے لیے کفایت کرنے والا نبی بنا کر بھیجا گیا ہے بھی اسی سمت اشارہ کرتا ہے۔ لیکن دوستو، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے نور کو کب پیدا کیا گیا؟ اس حوالے سے ہمیں 5 طرح کی روایات ملتی ہیں، جن میں سے ایک روایت یوں ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو تمام موجودات سے 9 لاکھ سال پہلے تخلیق کیا گیا تھا، جو کہ قرب الہی میں مناسب مقام پر متعین تھا اور حسب مشیت ایزدی ایک مدت تک عالم غیب میں مصروف طواف تھا۔ اس کے بعد بارگاہ رب الارباب سے اس نور کو سجدہ کرنے کا حکم ملا اور 3 لاکھ سال تک یہ نور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ میں مصروف رہا اور دوران سجدہ خالق و مالک کی تسبیح کرتا رہا۔ پھر اللہ رب العالمین نے جب چاہا تو اس نور سے ایک جوہر کو پیدا فرمایا اور اس جوہر کو 10 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس کے پہلے حصے سے عرش کو پیدا کیا گیا، دوسرے حصے سے قلم کو پیدا کیا گیا، تیسرے حصے سے لوح یعنی تختی کو پیدا کیا گیا، چوتھے حصے سے چاند اور 5ویں سے سورج کو پیدا کیا گیا، چھٹے حصے سے بہشت، 7ویں سے دن، 8ویں سے ملائکہ، 9ویں سے کرسی کو بنایا گیا اور 10ویں حصے سے رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا گیا۔ اور جب اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے نور کو پیدا فرمایا تو اس کو عرش اعظم کی دائیں جانب جگہ عطا فرمائی اور اس کو 4000 سال تک اپنی عبادت و ریاضت میں مشغول رکھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حقیقت حال کو زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ شیخ سعید غازرونی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، جب حضور علیہ السلام کے نور کو تخلیق کیا گیا تو وہ نور عرش الہی کے نزدیک بحر رحمت میں ایک سفید مرغ کی شکل میں 4000 سال تک تیرتا رہا اور اللہ کی تسبیح و تحمید میں مشغول رہا۔ اس کے بعد جب نور مبارک
شکل بشری میں جلوہ گر ہوا تو اس وقت آپ کے جسد مبارک پر 4120 بال مبارک تھے۔ ہر بال سے پانی کا ایک قطرہ ٹپکا اور اس سے ایک نبی کا نور پیدا کیا گیا، جس سے پیغمبروں کی ارواح پیدا کی گئیں۔ ارواح انبیاء کے بعد صدیقین کی ارواح عالم وجود میں آئیں، اور صدیقین سے زاہدین کی، زاہدین سے مطیعین کی، اور مطیعین سے نافرمانوں کی ارواح کو پیدا کیا گیا۔ اسی ضمن میں ایک دوسری روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ تمام موجودات سے پہلے رب کریم نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، وہ تمہارے نبی کا نور تھا، یعنی پہلے اس نور کو پیدا فرمایا، پھر تمام اشیاء اس سے پیدا فرمائیں۔ محدثین کرام اس حدیث پاک کی تشریح میں فرماتے ہیں، جب یہ نور پرسرور اپنے مرکز سے منشأ شہود پر آیا تو 10,000 سال تک اس کو قرب خاص میں رکھا گیا، پھر اسے 4 حصوں میں تقسیم فرمایا گیا۔ ایک حصے سے عرش، دوسرے سے کرسی، تیسرے سے حاملان عرش کو پیدا کیا گیا، اور چوتھے حصے کو 12,000 سال تک مقام محبت میں رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد اس قسم چہارم کو ہر 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک حصے سے قلم، دوسرے سے لوح، تیسرے سے جنت کو تخلیق فرمایا گیا، اور پھر چوتھے حصے کو مقام خوف میں 12,000 سال تک رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد پھر اس نور کے 4 حصے کیے گئے، اور اس کے پہلے حصے سے ملائکہ، دوسرے سے سورج، تیسرے سے چاند کو پیدا کیا گیا، اور چوتھے حصے کو پھر 12,000 سال تک مقام رجا میں رکھ دیا گیا، اور 12,000 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد پھر اس نور کے 4 حصے کیے گئے، اور پہلے حصے سے عقل، دوسرے سے علم و حلم، تیسرے سے عصمت و توفیق کو بنایا گیا، اور چوتھے حصے کو مقام حیا میں 12,000 سال تک رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پر خصوصی توجہ فرمائی تو اس چوتھے حصے سے 4120 نور کے قطرے ٹپکے، اور ہر قطرے سے ارواح انبیاء پیدا ہوئیں، اور جب ارواح انبیاء نے سانس لیا تو اس سے اولیاء، شہداء، صلحاء اور اطاعت کرنے والوں کی ارواح کو پیدا کیا گیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالق کے عالم نے 12,000 حجابات پیدا فرمائے، اور اس نور کا چوتھا حصہ جب ان حجابات سے باہر آیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو اجزائے ارضا سے مرکب فرمایا، اور وہ نور پاک خاکی ذرات سے چمکتا تھا۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا قلب خاکی مرتب فرمایا، اور میرے نور کو ان کی پیشانی میں امانت رکھا، جو ان سے حضرت شیث علیہ السلام کو منتقل ہوا۔ اس طرح وہ نور اصلاب طیبہ اور ارحام طاہرہ میں منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ بن عبد المطلب تک پہنچا، اور ان سے حضرت سیدہ آمنہ کو منتقل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، حضور سید عالم حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مقدس کی تخلیق کے مختلف مراحل ہم نے اپنی آج کی ویڈیو میں بیان کیے۔ آئندہ ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی تخلیق کے مختلف مراحل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے رب کریم ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ ان گن درود و سلام ہو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور اصحاب پر، آمین۔